کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو آزماتا جب ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں. اس میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے ذریعے مومن کے جو گناہ ہیں اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہ پہلا سبب ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اصابک من مصیبت ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ کوئی بھی اگر اچھائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. یعنی جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی آزمائش ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، جب پریشانیاں ہوتی ہیں، حالتیں بدلتے ہیں، ناموافق حالات ہوتے ہیں، حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں پہلا سبب یہ ہوتا ہے، پہلا سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس دنیا میں جو فسادات برپا ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہے ہیں، جو مصیبتیں لاحق ہو رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. لوگ اپنے اعمال بدل لیے ہیں، لوگوں کو جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دے رہا ہے، آزما رہا ہے. تو یہاں پر جو آزمائش ہو رہی ہے نیک بندے کے لیے، اس میں گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتے جا رہا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے. کئی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف دے کر کے، والجوع، کبھی بھوک دے کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانے جائے گی، بھائی کا انتقال ہوئے گا، باپ کا انتقال ہوئے گا، بیوی کا انتقال ہوئے گا، بچوں کا انتقال ہوئے گا. والثمرات، کبھی یہ کھیتی آپ اگائیں گے، محنتیں کریں گے، پوری کاشت کریں گے، بیج بوئیں گے، سب کچھ ہوئے گا، مگر کھیتی سے جو اناج نکلتا ہے وہ کبھی کم کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور نتیجہ بتاتے ہوئے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو پہلا جو سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانے کا وہ ہے مومن بندے کے لیے خاص طور سے، کیونکہ ہمارا عنوان ہے نیک لوگوں کی آزمائش. اس میں پہلا سبب یہ ہے آزمائش کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بندے کے کوئی گناہ ہیں تو ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے انجام کے اعتبار سے، دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کے بدلے آزمائش دے دیتا ہے. عجل له العقوبہ فی الدنیا. تو جب بیماری پہنچتی ہے ایک مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے. بیماری بھی ایک نعمت ہے، ایک مومن ہے سوچنا چاہیے. ایک مومن، کئی مومن ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم پر پریشانیاں کیوں، ہم پر مصیبتیں کیوں؟ نہیں، یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جملہ جو ہے اور ہمارا ارادہ
بدلنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے، شاید ہمارے کوئی گناہ ہوں گے، شاید ہمارے کوئی گناہ ہوں گے جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پریشانی دے رہا ہے، اس گناہ کو فوری طور پر مراجعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا، دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو وہ مصیبت دے کر کے، پریشانی دے کر کے، آزما کر کے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، دنیا ہی میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو، دنیا ہی میں اس گناہ کا بدلہ مل جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بدلے رکا دیتا ہے، اس کو گناہ کرنے دیتا ہے، کنٹینیو وہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس گناہ کے بدل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر ایک مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے، جب آزمائش آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور ہاں اس میں سبق یہ ہے کہ فوری طور پر اگر نیک مومن بندہ ہے تو محاسبہ کر لیتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے بیماری لاحق ہوئی، کچھ گناہ ہوگا، میری کچھ غلطی ہوگی، میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، حالات میرے بدل رہے ہیں، مجھے تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، شاید میں تجارت میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، شاید میں اپنی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہوں، جانے جا رہی ہیں، احترام نہیں ہو رہا ہے، عزت نہیں مل رہی، گھر میں چین و سکون نہیں مل رہا ہے، تو فوری طور پر ایک مومن بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ کیا خامی ہے اور کیا کمی ہے، میں رب کے حق میں دین کے معاملے میں کچھ کمی کر رہا ہوں، کوئی نقص مجھ سے ہو رہا ہے، فوری طور پر محاسبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا، تو بہرحال اس میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات آئے ہیں، کئی جھوٹی تفاسیر آئی ہیں کہ اس میں دو لوگ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دیوال چھان کر کے، اس میں سے ایک نے کہا کہ ایک کے پاس 99 بکریاں ہیں اور دوسرے کے پاس 1 بکری ہے، تو لہٰذا یہ 99 بکری رہنے کے باوجود بھی مجھ سے 1 بکری لینا چاہ رہا ہے۔ اس کی ظاہری تفسیر، ظاہری اعتبار سے فوری طور پر داؤد علیہ السلام نے بنا تحقیق کے فیصلہ کیا، فوری طور پر ایک مومن بندہ وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فوری طور پر داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، میری آزمائش ہو رہی ہے، وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ، فوری مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، وخر راکعا واناب، اور فوری طور پر رکوع میں جھک گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک گئے، توبے پر اتر آئے۔ تو ایک مومن بندہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، کیا کمی ہے میرے میں، مجھ سے کیا خامی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، شاید میری غلطی کے بدلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مصیبت دے رہا ہے۔ فوری طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے نیک مومن بندے کا کہ فوری طور پر مراجعہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، گھوڑے آئے تھے، جہاد کے گھوڑے، جہاد کے لیے گھوڑے آئے ہوئے تھے، کئی گھوڑے آئے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت تھے، قرآن اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا اتنے تیز رفتار کے 3 ٹانگوں سے کھڑے ہوتے ہیں، تو پچھلی ٹانگ، پیچھے کی جو ٹانگ ہے وہ تھوڑی اٹھی رہتی ہے، وہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو فوری طور پر سلیمان علیہ السلام تعجب میں آ گئے، خوشی میں آ گئے، اور ان گھوڑوں کے خیالات میں، ان گھوڑوں کی مسح کرنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام لگ گئے، یہاں تک کہ ان کی عبادت کا وقت چلا جا رہا تھا، عبادت کا وقت چلا جا رہا تھا۔ یہاں آزمائش فوری طور پر پہچان لیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کی کرسی پر ہم نے ایک جسم کو ڈال دیا، ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام کیا کیے، فوری طور پر توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے،
تو ایک مومن، نیک مومن بندہ فوری طور پر محاسبہ کرتا ہے جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پہلے جھانکے اپنے میں محاسبہ کرے، جائزہ لے، میں نے کیا کیا آج، میں نے پچھلے مہینے کیا کیا، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، کتنے لوگوں کو میں نے دھوکہ دیا، کتنے لوگوں سے میں نے جھوٹ کہا، کیا میں نے میرے والدین کی نافرمانی کی، اطاعت کی، کیا کیا میں؟ فوری طور پر مومن بندہ محاسبہ کرتا ہے۔ اور ہاں